کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھنا پڑے۔ اسکیم پرائم منسٹر نے اور محترمہ مریم نواز چیئرپرسن نے شروع کی ہے، تو اس میں کوئی فوڈ کے آئٹمز بھی ہیں، میں نے وہ 52 ٹریڈس میں دیکھے ہیں، اس میں آپ کی منسٹری کیسے ینگسٹرز کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اتنا اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ 40 to 50 لاکھ پیپل جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اس اسکیم کو سے فیسیلیٹیٹ ہونے کے لیے۔ ایک رستہ نظر آ رہا ہے یوتھ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تھا، ادروائز نا ہم ایز اے پولیٹیشین آپ خود بہتر سمجھتی ہیں کہ ہم لوگوں کو خود کہہ کے دلاسے دے دے کے خود تھک چکے تھے، تنگ آنے سے آگے ہم تھک چکے تھے کہ نوکری پاکستان میں ہے نہیں، پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اس وقت افورڈ ہی نہیں کرتی جو اس وقت کے حالات ہیں کہ آپ ہر ایک بندے کو کہہ دیں کہ جی میں آپ کو نوکری دلوا دوں گا۔ ہم اپنے حلقوں میں جب ہم 1 لاکھ ووٹ لے کے اور پروونشل اسمبلی میں 50 ہزار ووٹ لے کے آتے ہیں تو اس میں سے ہم تو اگر پرسنٹیج وائز بھی جائیں تو 1% کو بھی ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک میاں نواز شریف صاحب کی ایک ویژن کے مطابق ہماری بہن مریم نواز شریف نے اس کو خود وہ اسے ہیڈ کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پاکستان کا جو سورسز ہے یوتھ کو وے آف ہوپ ہے، اور پاکستان کے سورسز ان لوگوں پہ یہ جو ہے لگیں گے جو لوگ کبھی بھی فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ٹریڈیشنلی ہوتا کیا تھا کہ کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی بڑا کوئی ٹائکون ہے، سارے کے سارے راستے اس کے گھر کو جاتے تھے یہ لونز وغیرہ کے۔ تو یہ جو میاں نواز شریف نے جو کیمپین کے دوران اپنا وعدہ کیا تھا کہ جی میں جو پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کی جو امید ٹوٹ رہی ہے اس کو میں ٹوٹنے نہیں دوں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ ان کو ان کی ایک ڈائریکشن پہ لے کے جاؤں۔ یہ بہت ایک جو انسینٹیو ہے، اس سے عام آدمی اور خاص طور پہ غریب آدمی اس نے ایک امید جو ہے نا، ایک ہوپ جو ہے وہ اس نے لی ہے کہ چلیں میں بھی شاید زندگی کے ان مراحل سے باہر نکل سکوں اور میں ایک آسان شرائط پہ لون لے کے اپنا فیوچر کو۔ میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا کوئی نہ کوئی وعدہ ہر دفعہ سناتی ہوں، دیکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ جب ایک مرد معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو ایک گھرانہ خوشحال ہوتا ہے، لیکن جب خواتین معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہیں تو پورا ملک خوشحال ہوتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا، آؤ آگے بڑھو، اپنے گھر اور ملک کی ترقی میں برابر کے حصہ دار بنو۔ جی روبینہ خالد صاحبہ، آپ ویمن انٹرپرینور بھی ہیں، بزنس وومن بھی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ آج کی جو یوتھ ہے، کیونکہ آپ کا تعلق KPK سے ہے، وہاں جس پارٹی کی حکومت ہے، ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات آگے لے کے چلوں گی کہ ہم ایز اے پولیٹیشینز جو ہیں، MNAs ہیں یا سینیٹرز ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہوتا ہر بندے کو سرکاری نوکری دلانا۔ ہم ایک غلط ڈائریکشن میں چل رہے تھے اور میرا خیال ابھی تک ایک روش ہے جو غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہے جابز کریٹ کرنا، اور چونکہ ہمارے دور حکومت میں بھی ایک پروگرام انیشیٹ کیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور اچھی ایک انیشیٹو تھا۔ آپ لوگ بھی ابھی یہ جو یوتھ لون پروگرام لے کے آگے چل رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا، کیونکہ جب تک کہ خواتین کو آپ پراپرلی اس سٹریم لائن میں نہیں لے کے آئیں گے، دیکھیں آپ کے 50% آف دا پاپولیشن ہے نا، اس سے تو کوئی کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ 50% کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اور شکر الحمدللہ کہ اب انیشیٹوز لینے پچھلی حکومت کے بھی تھے، اب بھی ہیں، تو یہ جب سٹریم لائن میں آ جائیں گی 50% خواتین کو ملنا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں تو وہاں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کسی اور جماعت کی ہے، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو سپیس ہم نے ایک بنائی تھی خواتین کے لیے، وہ سپیس ابھی مجھے شرنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی، کیونکہ آپ جب جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو آپ کو خواتین کی پریزنس ان لیجسلیٹو پروسیسز کہیں نظر نہیں آتی ابھی بھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یوتھ کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پریزنٹ نیشنل اسمبلی میں کوئی میں نے لیجسلیشن یوتھ کی طرف سے نہیں دیکھی، وہی 4 اپوزیشن کے جو سینئرز ہیں وہ بولتے ہیں۔ ڈو یو ایگری ود می؟ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، کیونکہ کچھ تو یہ ہے کہ یا تو انٹینشنل ہے، اگر انٹینشنل نہیں ہے تو پھر کوئی اور ریزن ہے اس کا، لیکن خواتین کو وہ سپیس نہیں دی جا رہی جو دی جانی چاہیے۔ سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے میں آپ سے سندھ کا سوال کرتی ہوں، وہاں آپ کتنا خواتین کو انکریج کر رہے ہیں، اور وہاں آپ کے یوتھ کا
کیا مطلب واٹ آر یو دیکھیں، ڈوئنگ کافی فار ہم لوگ یوتھ؟ وہاں دیکھیں اس سے تو آپ کو نظر ہماری ڈپٹی اسپیکر جو ہیں سندھ کی شیلا رضا، شی از اے وومن. ہم نے فرسٹ ایف انیشیٹو لیا جب آپ کی نیشنل اسمبلی میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ایسا پریزیڈنٹ قائم کیا ہاں نہیں ان کا تو کہ میرے خیال میں چاہے دوست ہے، دشمن ہے، اپوزیشن سے ہے، اپنی پارٹی ان سے کی ہے، تعریف کرتے ہیں. irrespective of that وہ سب ان کی اسی طرح دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کسی بھی خاتون کے لیے کہ ایک عہدے تک پہنچنا تو شاید اتنی بڑی چیز نہیں، لیکن اس عہدے کا پھر پاس رکھنا، اس عہدے کی پھر عزت بڑھانا، بالکل، وہ بڑی جو بات ہے وہ کافی حد تک جو ہے ان کا ابھی تک لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں. ایاز صادق صاحب بھی بہت اچھے ہمارے نئے اسپیکر ہیں، لیکن میڈم جو فہمیدہ مرزا تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے آپ تو اسمبلی میں رہی ہیں، بالکل. جس طرح سے انہوں نے ریت ڈالی ویمن کوکس کی، پارلیمنٹری بہت، کوکس کی، اور ابو پارٹی لائن نہیں وہ آپ تو نے دیکھا caucus چل رہے ہیں نا.